بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہر صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ہر صحیح حدیث جو ہے یہ سنت ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن پر اہل حدیث عمل نہیں کرتے۔ اگر ہزار میں سے ایک نے عمل کیا وہ الگ بات ہے، لیکن من حیث المجموع یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو کیا آج تک آپ نے اپنے امام صاحب کو دیکھا ہے کہ جس نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو، یا کسی عام اہل حدیث کو دیکھا ہو؟ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن اہل حدیث اس پر عمل نہیں کرتے۔ دوسری حدیث ہے جس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گود میں سر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی، اور میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ تو کیا کوئی غیر مقلد اس پر عمل کرتا ہے کہ جب اس کی اہلیہ حیض کی حالت میں ہو اور وہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر تلاوت کرے؟ نمبر 3، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے جس کو صحیح ترمذی میں البانی نے حسن کہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں دروازہ کھولا تھا۔ تو کیا آج تک کسی غیر مقلد نے اس پر عمل کیا ہے، یا وہ ہر اسی طرح موقع میں اس پر عمل کرتا ہے؟ نمبر 4، ترمذی شریف اور امام احمد نے، بلکہ ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دیا۔ تو کیا غیر مقلدین اس پر عمل کرتے ہیں؟ نمبر 5، صحیح مسلم میں روایت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بچی کو اٹھایا ہے۔ تو کیا غیر مقلد امام یا مقتدی اس طرح عمل کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اگر اس طرح وہ نہیں کر رہا تو وہ صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتا، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ہر صحیح حدیث کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا فراڈ اور دھوکہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حدیث ہیں جن پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ اگر میں ان پہ بات کروں تو بات طویل ہو جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جاہلوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔